ادب میں سے ہم 18واں ادب دیکھیں گے۔ یہ آداب متعلق ہیں مجلس کے آداب کے۔ مجلس کیسے منعقد ہوتی ہے، مجالس کا احترام کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ بات یہ کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنی زندگی کے آغاز سے اختتام تک وہ تمدنی زندگی گزارتا ہے۔ خاندان میں دوستوں کا تعلق، پھر اسی طرح سے خاندان کا تعلق ہے، دوستوں کا تعلق ہے، شادی بیاہ، مرگ اور حادثات کے موقع پر انسان مجلسی زندگی گزارتا ہے۔ اگر زندگی کو دیکھیں تو زندگی مجالس کا مجموعہ ہے۔ اسلام نے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو مجلس کے آداب سکھائے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ مجلسیں باعث حسرت نہ بن جائیں۔ ان میں سے کچھ آداب ہم دیکھیں گے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ بری مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بری مجلس میں بیٹھنے والا خاموش شخص بھی برائی میں شریک ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ برائی سے روکنے والا ہو۔ برائی کو دور کرنے کے سوا کسی ایسی مجلس میں جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2801 نمبر پہ۔ دوسرا ادب یہ کہ نیت کے اخلاص کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اس طرح مجالس میں جانا اور بیٹھنا سب کچھ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مہمانوں کے پاس ان کی عزت کے لیے بیٹھنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ انس، محبت اور نصیحت کے لیے بیٹھنا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ آپس کے بھائی چارے یا شرعی علم دینے یا دین و دنیا کی مصلحت کے کام کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ نیت کا اخلاص مجالس کو میزان میں بھاری اعمال میں شامل کر دیتا ہے۔ تیسرا ادب یہ کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور اپنی قیمتی عمر کو برے لوگوں کی مجلسوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ برے دوست انسان کے دین پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ بخاری کی 5534 اور مسلم کی 6692 نمبر روایت سے پتہ چلتا۔ کتنے ہی نیک لوگ ہیں جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کی نیکی پر برے لوگ غالب آ جاتے ہیں اور وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دشمنوں کی مجلس میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دشمن دین کا ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، دشمنی دشمنی ہی ہوتی ہے۔ ان سے انسان کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو بری لگتی ہیں، انسان کو اس کی خطائیں گھیر لیتی ہیں۔ ایسی مجالس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ابن ابی یعلا کہتے ہیں، اپنے دشمن کے پاس مت بیٹھو۔ الاداب الشریعہ کی روایت ہے، والیوم 3 572 نمبر پیج پہ۔ صرف اس صورت میں کوئی حرج نہیں جب دشمن کی اصلاح مقصود ہو۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ راستوں میں بیٹھنے سے انسان کئی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ یا تو خود فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یا دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2465 نمبر پہ، مسلم کی روایت ہے 5563 نمبر پہ۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ حلقوں اور ٹولیوں میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری کی 66، مسلم کی 5681 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ساتواں ادب یہ کہ مجلس میں آنے والا سلام کرے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5208 نمبر پہ۔ اسی طرح جب مجلس میں دوبارہ واپس آئیں تو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام پھیلانا محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے والوں کا یہ حق ہے کہ آنے والے کو سلام کریں، سلام کی وجہ سے وہ سلامتی پاتے ہیں، اور سلام کو عام کرنے سے لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ آٹھواں ادب یہ کہ آنے والوں کے لیے مجلس میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ المجادلہ کی آیت نمبر 11، مسلم کی 5683 نمبر روایت سے، ابو داؤد کی 2048 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔
9واں ادب یہ کہ مجلس میں آنے والے کو جہاں جگہ ملے اسے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ بغوی کی شرح سنہ کی 3328 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اگر جگہ نہ ملے تو سب سے پیچھے ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ 10واں ادب یہ کہ حلقے کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ابو داؤد کی 4826 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 11واں ادب یہ کہ دو لوگوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بے تکلف دوست عام طور پر اس طرح کی غلطی کرتے رہتے ہیں، اور یہی چیز تعلقات کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد کی روایت 4845، 4844 دو روایتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی۔ ترمذی کی 2752 نمبر روایت سے پتہ چلتا۔ 12واں ادب یہ کہ ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے پھر واپس آئے تو وہ جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم کی 5686 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، ترمذی کی 2752 نمبر روایت سے۔ 13واں ادب یہ کہ مجلس میں سکون اور وقار سے بیٹھنا چاہیے، مجلس میں کسی کو دکھ پہنچانے سے بچنا چاہیے، اور اپنے دوستوں کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ دونوں کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ مسلم کی 162، ابو داؤد کی 4847 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور مجلس میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کبھی اندر آتے ہیں باہر جاتے ہیں۔ سیریس نوعیت کی مجالس میں یہ بہت ہی احمقانہ فعل ہے۔ پھر بات کرنے کی ضرورت ہو تو درست بات کرنی چاہیے، زیادہ بولنے اور مذاق اڑانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے خاندان، اولاد، بزنس یا کسی بھی کام پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر تو مجالس میں فخر جتانے کا سلسلہ ہی ہوتا ہے۔ پھر مجلس میں بیٹھ کر انگوٹھی یا موبائل سے کھیلنا، دانتوں میں خلال کرنا، تھوکنا، چھینکنا، انگڑائی لینا، ناک میں انگلی ڈالنا، انگلیوں کو چٹکانا، خاص انداز میں ہاتھ ہلانا وغیرہ معیوب کام ہے۔ پھر دوسرے کی بات سننے میں اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور بار بار کسی بات کو نہیں سنانا چاہیے۔ کسی کے سلسلے گفتگو کو درمیان سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ مجلس میں ایسا لباس پہن کر نہیں بیٹھنا چاہیے جس سے سطر کھل جائے۔ مسلم کی 5499 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 15واں ادب یہ کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابو داؤد کی 4821 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 16واں ادب یہ کہ مجلس میں سرگوشی کرنا حرام ہے۔ بخاری کی 6290 اور مسلم کی 5696 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 17واں ادب یہ کہ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت 4848 سے پتہ چلتا ہے۔ 18واں ادب یہ ہے کہ ایسی مجالس سے دور رہنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوتا، مثلا جن مجلسوں میں غیبتیں، چغلیاں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہوں، گھروں کے راز افشا کیے جائیں، تہمتیں اور بہتان لگائے جائیں، یہ شر کی مجالس ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ 19واں ادب یہ کہ مجالس میں اللہ کا ذکر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4855، ترمذی کی روایت ہے 3380 نمبر پہ۔ 20واں ادب ہے کثرت سے ہنسنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، البتہ یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4193 نمبر پر۔ 21واں ادب یہ کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے 6856 نمبر پہ۔ 22واں ادب یہ کہ مجلس سے اٹھتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5208 نمبر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھنے والے کو سلام کر کے اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح جب مجلس میں دوبارہ واپس آئیں تو سلام کرنا چاہیے۔ بخاری کی 6231 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 23واں ادب ہے مجلس میں بیٹھنے والوں کو سلام کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں مشرک بھی شامل ہوں۔ بخاری کی 6254 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، اور مسلم کی 4659 نمبر روایت سے۔ اور 24واں ادب یہ کہ مجلسوں میں لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی 4800 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور 25واں ادب یہ کہ مجلس سے اٹھتے ہوئے گناہوں کے کفارے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے۔ ترمذی کی 3433 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں بہترین مجلسیں نصیب فرمائے اور مجلسوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور آئندہ ہمیں اچھی مجلسیں نصیب فرمائے۔